ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرمائیے، کہیے آپ، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، تم چلو پھرو زمین میں، ثم پھر انظرو دیکھو، کیفا کیسا، کانا تھا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ ثم انظروا چلو پھرو زمین میں اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبت المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قل اور آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرمائیے، لمن کس کا ہے، لمن کس کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں، لمن ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے، یعنی اس کا کون مالک ہے۔ قل پھر آپ خود ہی جواب دیجئے، للہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل للہ آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا سب اس کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کتبہ لازم کر لی ہے اللہ تعالی نے، علی نفسہ اپنی ذات پر، الرحمہ رحمت مہربانی، کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ تعالی نے اپنی ذات پر مہربانی کرنا اور انسانوں پر رحم کرنا، رحمت کرنا لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات میں ہر طرح کی صفات ہیں، انتقام بھی ہے، ہر طرح کی قدرت بھی ہے، محبت بھی ہے، غصہ بھی ہے، غضب قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے، ساری صفات ہیں، لیکن ان تمام کی تمام صفات پر جو صفت غالب ہے وہ رحمت والی، مہربانی والی صفت ہے، جو سب پر غالب ہے، تمام صفات کے اوپر غالب ہے۔ اسی لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اسی لیے ان کو وجود دیا گیا، اسی لیے ان کے لیے کائنات بنائی گئی، اور پھر کائنات کو ان کے لیے نعمتوں سے بھر دیا گیا، کھاؤ پیو، زندگی گزارو اچھے طریقے سے۔ دنیا کی ہر چیز، تقریباً ہر چیز، اکثر چیزیں آپ کہہ لیں، انسان کے لیے پیدا کی گئیں اور انسان کو ان سے فائدہ اور نفع اٹھانے کا پورا اختیار دے دیا گیا، اختیار بھی دیا گیا اور وسائل اور صلاحیتیں بھی دی گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان ہو سکتا ہے خود رزق کمانے پر قادر نہ ہو تو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں پہنچاتا رہوں گا، جب تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا تب بھی، جب تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا تب بھی، تھوڑا سا اچھائی اور بھلائی کا کام کرے تو بے انتہا اس پر مہربانی، لیکن برائی کرے تو بس جتنی برائی ہے اسی کے بقدر تھوڑی بہت پکڑ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر آسمانوں پہ جا کر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر سارے مقامات سے اوپر جہاں مخلوقات کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں مخلوقات ختم، اب اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں، وہاں اللہ کا ایک اصول لکھا ہوا ہے، اور وہ اصول یہ لکھا ہوا ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر مہربانی کرنا، رحم کرنا یہ لازم فرما لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سب کو ضرور بالضرور جمع فرمائیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ الذین، جن لوگوں نے خسروا، نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، فہم، بس وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ گویا ایمان نہ لانا یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے، خسارے میں ڈالنا ہے۔ وَلَهُ، اور اسی اللہ کا ہے، وَلَهُ، اور اسی اللہ کا ہے، ماں، جو کچھ، سکنا، سکونت پذیر ہے، موجود ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، دن اور رات میں جو کچھ موجود ہے اسی اللہ کا ہے۔ وہوا، اور وہ، السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ اللہ کی ذات سب کچھ سننے والی، سب کچھ جاننے والی ہے۔ قل، اب آپ لوگوں سے کہیے، بلکہ ایک طرح سے پوچھیے، اغیر اللہ، کیا ایسے اللہ کے غیر کو، یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، اتخذ، میں بنا لوں، ولیًا، اپنا مددگار، تو کیا ایسا اللہ جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، جو کچھ ہے اسی کا ہے، بنایا بھی اسی نے ہے، اقتدار اور اختیار اور کنٹرول بھی سارا اسی کا ہے، تو اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں مددگار بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جبکہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم، اور وہ کھلاتا ہے سب کو، وہو یطعم، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اسے کوئی نہیں کھلاتا، اسے کوئی نہیں کھلاتا اور وہ سب کو کھلاتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، انی امرت، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں بنوں، اولا، سب سے پہلا، من اسلم، فرما بردار، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے رب کا فرما بردار بنوں۔ ولا تکونن، اور آپ نہ ہو جائیے گا، اور آپ نہ ہو جائیے گا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ان، اگر، عصیت، میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو پھر میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، عذاب یوم، دن، عظیم، بڑا، تو پھر اس بڑے دن کے عذاب سے
میں ڈرتا ہوں۔ آپ فرمائیے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو پھر اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ، من وہ شخص، یصرف کے ہٹا لیا گیا، عنہ جس سے، یومئذ اس دن، من یصرف عنہ یومئذ جس شخص سے اس دن عذاب ہٹا لیا گیا، دور کر دیا گیا، فقد یقیناً رحمہ اس پر تو اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اس پر تو اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ جس سے اس دن کا عذاب ہٹا لیا گیا۔ وذالک، اور یہ الفوز المبین بہت بڑی کامیابی ہے، وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، یمسس کا پہنچائیں آپ کو، اللہ بضر کوئی تکلیف کوئی نقصان، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پہنچائیں، فلا کاشفہ تو نہیں ہے دور کر سکنے والا اس لہو اس کو، فلا کاشف لہو تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، الا ہوا اس کے سوا، پھر اس کے سوا اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر اللہ آپ کو پہنچائیں، بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ تو وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، تو پھر اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایمانیات سے متعلق ہے۔ یہ اصل میں ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو تسلیم کرنا، ان چیزوں کو ماننا، یہی ایمان۔ اور قرآن کریم کی انہی آیات نے اور قرآن کریم کی انہی صورتوں نے صحابہ کرام کا ایمان بنایا تھا۔ پھر عبادات اور احکامات بعد میں آئے، لیکن قرآن کا یہ حصہ سب سے پہلے ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنا۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے کہ جب قرآن کی آیات اترتی ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہی مضبوطی ہے، قوت ملتی ہے، ان کو استحکام ملتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کیونکہ دنیا میں نا پہلے کیا ہوتا، اب بھی ہے، پہلے بھی انسانوں کو انسانوں سے ڈرایا گیا ہوتا تھا کہ نہیں اقتدار اختیار فلاں انسان کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ، او بھائی اس سے بنا کے رکھو، اس سے ڈرو، وہ تمہیں یہ کر دے گا، وہ تمہیں یہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آ کر وہ سارے انسانی توہمات کی نفی فرمائی۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں، کوئی انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے بارے میں یہ کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو خود اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور کوئی نقصان ہو تو دور نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیوں؟ انسانوں کا ایمان بنانے کے لیے۔ کوئی انسان نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے، کوئی انسان نہ کسی کا رزق چھین سکتا ہے، کوئی انسان نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، کوئی انسان نہ کسی سے زندگی لے سکتا ہے، کوئی انسان نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی انسان نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سب اللہ رب العزت کے قبضے قدرت اور اختیار میں ہے۔ یہ ایمان ہے۔ قرآن کریم کا اصل جو سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ایمان ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ پھر اس کا تعلق جو، جب یہ پتہ لگے گا نا، انسان جو ہے نا، انسان اس کی فطرت ہے، وہ طاقت کے سامنے جھکتا ہے، یہ اس کی نیچر کہہ لیں، فطرت کہہ لیں، وہ طاقت کے سامنے جھکتا ہے۔ انسان طاقت کے سامنے ہمیشہ سے جھکتا ہے، اسی لیے کچھ چیزوں کو طاقت بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا اور انسان ان کے سامنے جھکتا رہا۔
کہیں بتوں کو، کہیں آگ کو، کہیں سورج کو، کہیں چاند کو، کہیں جنات کو، کہیں کسی اور چیز کو طاقت بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور انسان اس طاقت کے سامنے جھکتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے آ کر جو اصل انسان کی اصلاح کی ہے وہ یہ کہ ان میں سے کوئی چیز فی نفس ہی طاقت ہے ہی نہیں، طاقت تو اللہ کی ذات ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، قوت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اگر وہ کسی کو دے دے تو دے دے، نہ دے تو نہ دے۔ وہ عزت دے گا، وہی ذلیل کرے گا، وہی رزق دے گا، وہی زندگی دے گا، وہی موت دے گا۔ یہ اصل میں ایمان تھا۔ پہلے کیا تھا؟ یہ فلاں کے ہاتھ میں ہے، یہ چیز فلاں کے ہاتھ میں، یہ فلاں کے ہاتھ میں۔ قرآن نے آخر کہا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے جو بڑے لوگ تھے، سب سے بڑے لوگ انبیاء علیہم السلام، انہیں کہا گیا لوگوں کے سامنے آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تاکہ ساری انسانیت کو پتہ چلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قل، آپ کہیے لوگوں سے، هُوَ الْقَاهِرُ، اس اللہ کو پورا کنٹرول حاصل ہے۔ القاہر، پورا اختیار، پورا کنٹرول، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر۔ اس اللہ کو اپنے بندوں پر پورا اختیار اور پورا کنٹرول ہے۔ وہو الحکیم، اور وہ انتہائی حکمت والا ہے۔ الخبیر، اور ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے۔ قل، آپ لوگوں سے یہ بھی کہیے، ایو شیئن، کس چیز کی، اکبرو، سب سے بڑی ہے، شہادہ، گواہی۔ ایو شیئن اکبرو شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل، پھر آپ خود ہی کہیے، اللہ، وہ اللہ کی ہے، اللہ سے بڑی کسی کی گواہی نہیں ہے۔ شہید، اور وہ اللہ گواہ ہیں، بینی، میرے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان۔ شہید بینی وبینکم، اور وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ، اور یہ اللہ کی گواہی ہم پڑھ چکے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سے بڑی کسی کی گواہی نہیں، اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، قرآن اس کی کتاب ہے۔ وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، ھذا القرآن، اس قرآن، بھیجا گیا، اور میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تمہیں آگاہ کروں، خبردار کروں، بِہِ، اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغ، اور جس تک یہ پہنچے، اور جس تک یہ پہنچے تو میں اس کو بھی اس قرآن کے ذریعے آگاہ اور خبردار کروں۔ اَإِنَّکُمْ، کیا تم لوگ، لَتَشْہَدُونَ، یہ گواہی دیتے ہو، اَنَّ، کہ بے شک، مَعَ اللَّہِ، اللہ کے ساتھ، آلِہَةً اُخْرَىٰ، اور بھی معبود ہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ تو قل، آپ کہیے، لا اشہد، میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا، لا اشہد، میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، انما، کہ بے شک،
ہوا الہ واحد، وہ اکیلا معبود ہے، وہ معبود واحد ہے۔ وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، بَرِیءٌ لا تعلق ہوں، مما، اس سے جو تشرکون، تم شرک کر رہے ہو، اور جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، لا تعلق ہوں۔ الذین، جن لوگوں کو، آتیناہم، ہم نے دی، الکتاب، کتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یہود و نصارہ، یعرفونہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، لوگ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین، جن لوگوں نے، خسروا انفسہم، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، اب وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کا ایمان نہ لانا اپنے آپ کو سب سے بڑے خسارے اور نقصان میں ڈالنا ہے۔ بس یہاں